ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا او کما قال۔ محترم ناظرین اور سامعین، ہم لگاتار آپ کی خدمت میں زکوٰۃ سے متعلق مسائل پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم زکوٰۃ سے متعلق ہی ایک اہم ترین موضوع کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ ہے مصارف، یعنی زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، کہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مصارف بیان کیے ہیں۔ آیت میں ہے انما الصدقات للفقراء، کہ یہ صدقات جو ہیں، صدقات یہاں اس سے مراد زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء کے لیے ہے، فقیروں کے لیے ہے۔ اس میں دو لفظ آئے ہیں، فقراء والمساکین۔ علماء نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ فقراء کہتے ہیں ان کو کہ جن کے پاس تھوڑا بہت ہو، یعنی اپنی ضروریات کے لیے ان کے پاس مال ہے یا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن وہ سارا نصاب کو نہیں پہنچتا ہے، یعنی اتنی مقدار کو نہیں پہنچتا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، یعنی وہ نصاب سے کم ہے، تو ایسے شخص کو فقیر کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں۔ دوسرا والمساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین۔ مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس بالکل ہی کچھ نہ ہو، تو اس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا کہ جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیں۔ تو یہاں پر جو آیت میں ترتیب ہے، یہ ترتیب اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے ہمیں فقراء کو دینا ہے، پھر مساکین کو دینا ہے، پھر دوسروں کو دینا ہے۔ یہ ترتیب واجبی نہیں ہے، بلکہ جو ان میں سے جس کو زیادہ ضرورت ہوگی اس کو آپ دیں۔ تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے کچھ لوگ زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور ہوتے ہیں، یعنی وہ اس سلسلے میں مامور ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ تو اب ان کی تنخواہیں جو دی جائیں گی وہ بھی اسی زکوٰۃ سے دی جائیں گی، اس پر اس رقم کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ مالدار ہوں، اگرچہ وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق بظاہر نہ ہوں، یعنی وہ نصاب کے مالک ہیں، تو یہ ایک قسم وہ ہے کہ اگر یہ فقیر نہ بھی ہوں، غنی ہوں، مالدار ہوں، تب بھی ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح سے چوتھی قسم ہے والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی وہ لوگ جن کی تالیف قلب کے لیے ہم زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں۔ یہ تالیف قلوب شروع اسلام میں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کو جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوتے تھے ان کو کچھ پیسے دیے جاتے تھے تاکہ وہ اسلام پر ہی رہیں، یا پھر کسی شر کو دور کرنے کے لیے بھی یہ زکوٰۃ کی رقم اس وقت استعمال کی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا، اور پھر آپ کے دور میں ہی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے یہ زکوٰۃ مانگی اسی سلسلے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، اور آپ نے ایک آیت تلاوت کی، الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ حق یعنی یہ دین یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور چاہے وہ اس کا انکار کرے۔ تو گویا کہ اب تالیف قلوب کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عمر یہ کہنا چاہتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس بات کو مان لیا، اور پھر بظاہر اس پر کسی صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، تو اجماع ہوا اس بات پر کہ اب تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جائے۔ اور علماء احناف کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ تالیف قلب یعنی اس کا جو چوتھا یہ مصرف ہے،
اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر چونکہ شروع میں اسلام کو کچھ کمزوری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے بعد میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اگر آج بھی اس طرح کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے تو یہ حکم تب بھی رہے گا اور ہم اس طرح سے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں جو اس کا مصرف ارشاد فرمایا گیا، وفر رقاب۔ رقاب کا مطلب ہوتا ہے گردن، یعنی جو لوگ غلام تھے اس وقت، غلامی کا دور تھا، تو ان غلاموں کو آزاد کرنے کے سلسلے میں اگر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے تو اس کا بھی یہ مصرف شریعت نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے والغارمین، غارمین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن کے اوپر قرض ہو، تو جو لوگ قرض کے دباؤ میں ہیں یا جن کے اوپر قرضہ ہے، ان کا قرضہ چکانے کے لیے، ان سے وہ قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے اگر ہم زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کریں اور ان کو زکوٰۃ دیں تو یہ بھی شریعت نے اس کا مصرف بتایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ قرض خواہ ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے غریبوں کی مدد کرنے سے۔ غریبوں کو بھی مدد کی جائے، لیکن ان لوگوں کو آج کل جن کے اوپر قرض ہوتا ہے کسی وجہ سے، جو قرض خواہ ہوتے ہیں، جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہوتا ہے، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کو خاص طور سے زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا قرض وہ اتار سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہوں۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد میں مشغول ہیں، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا ایک مصرف بتا دیا گیا، لیکن امام راضی نے فرمایا، اور اسی طرح سے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی ہیں انہوں نے کہا فی سبیل اللہ عبارۃ عن جمیع القرب فیدخل فیہ کل من سعی فی طاعت اللہ وسبیل الخیرات اذا کان محتاجا، کہ ہر وہ شخص جو خیر کے راستے میں کام کرتا ہے، جو بھی اس راستے میں ہے، نیکیاں اور خیر کا معاملہ ہے، تو اس میں اگر وہ محتاج ہو تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا وابن السبیل، وابن السبیل کا مطلب ہوتا ہے مسافر۔ اگر مسافر یعنی سفر کی حالت میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ محتاج ہو، اگرچہ وہ گھر میں مالدار تھا، اس کے پاس پیسہ وہاں پر تھا، لیکن سفر میں نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اور آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون اس میں سے اچھی طرح سے ان مصارف کا خیال رکھتے ہوئے یہ حق ادا کرتا ہے، اور کون ان مصارف میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق وہ ادا نہیں کرتا، ان کو نہیں پہنچاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو چونکہ کچھ لوگ اس میں وہ بھی ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اس میں کافر ہے، اگر غیر مسلم ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر غیر مسلم کو ضرورت ہے تو دوسرے طرح سے اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا پیسہ یہ مسلمان غریب یا فقیر کو پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، البتہ بھائی بہن جو آپ کے ہیں، چچا ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہو اور محتاج ہوں۔ اسی طرح سے بنی ہاشم کی جو اولاد ہے، یعنی سید خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، ان کو ہدایہ دینے چاہیں یا دوسری طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ میل ہے لوگوں کا، یہ ان پر خرچ نہیں کیا جائے۔ اسی لیے بنی ہاشم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اسی طرح سے جعفر کی، عقیل کی اور عباس و حارث، ان کی اولاد آتی ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں چونکہ ہمارا یہ عام طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایک تو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیں، اور ساتھ ساتھ میں جو مصارف اس کے شرعی مصارف ہیں ان تک یہ زکوٰۃ پہنچائی جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تیری محفل